یہ بات نہیں کر. علیکم السلام. خدا کا شکر, اللہ کا شکر. میں الحمدللہ میں زعیم عباس بول رہا ہوں یو کے سے. جی جناب. میرے پاس ایک کوشچن تھا. جی کوشچن کیا ہے بھائی؟ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ امام علی کی 3 بیٹے تھے جن کا نام تھا ابو بکر, عمر اور عثمان. آپ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے تو پھر ان کا نام یہ تینوں کے اوپر نام کیوں رکھے؟ ابو بکر نام نہیں ہے بھائی, وہ ابو بکر کنیا ہے. جی جی اگر ٹھیک ہے نا, لیکن ابو بکر کیا ہے؟ اگر امام علی نے دیکھا کنیا. بات تو سنو نا بھائی, ابو بکر نام ہی نہیں ہے, ابو بکر نام نہیں ہے, ابو بکر کنیا ہے. ٹھیک ہے, کنیا سمجھتے ہیں؟ اوکے. جی جی کنیا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل بھی نہیں ہے. ٹائٹل جیسے آپ کے پاکستان میں ہے نا ٹائٹل اور ہوتا ہے, ٹائٹل ہوتا ہے مثلا انجینئر, آپ کسی کو کہتے ہیں انجینئر صاحب, کسی کو کہتے ہیں مستری صاحب, کسی کو کہتے ہیں وزیر اعظم, پریزیڈنٹ, یہ ٹائٹل ہے. کنیا ہے آپ جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا, وہ گاؤں میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ فلانے کا ابا, احمد کے ابا آ گئے, احمد کی امی آ گئی, یہ ہوتا ہے. یہ کنیا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فلانے کا ابا, یہ نام نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیا ہے ابو الحسن, یعنی حسن کے ابا. ابو الحسن جی. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا مبارک ہے ابو القاسم, کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم, ابو القاسم. ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کنیا کیا ہے آپ مجھے بتائیں, ان کا کنیا پتہ آپ کو؟ کس کا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کنیا مجھے نہیں پتا. ام ابیہا, کی ماں. ام ابیہا نہیں, امام نہیں, ام ابیہا, اپنے والد کی ماں, اپنے والد کی ماں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کنیا عطا فرمایا ہے وہ ہے کن ام ابیہا, اپنے والد کی ماں. یعنی ہاں ٹھیک ہے نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو بچپن میں وفات ہو گئی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہرا سے اتنا پیار تھا کہ کہا کہ ام ابیہا. تو ابو بکر جو ہے کنیا اسم نہیں ہے, کنیا ہے. اور کنیا کیا کرتے ہیں, بعض دفعہ خود ماں باپ دیتے ہیں, لیکن اکثر لوگ دیتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ مثلا مجھے عرب, میرے جو عرب بھائی ہیں وہ مجھے ابو علی کہتے ہیں. اغلب جو ہیں عرب میرے جو جاننے والے ہیں, وہ میں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں ابو علی ہوں, لیکن وہ ہمیشہ مجھے ابو علی کہتے ہیں, کال کرتے ہیں ابو علی ابو علی, تو وہ مجھے ابو علی کہتے ہیں. کنیا لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. نام ان کا ظاہراً عبداللہ ہے, عبداللہ. ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کتاب سے, عبداللہ نام. تو کنیا ان کا ابو بکر ہے. یہ ابو بکر کس نے رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم, کہ بکر کے ابا. یہ ثابت نہیں ہے کہ کس نے رکھا ہے, ہمیں نہیں معلوم کس نے رکھا ہے. ہم نہیں کہتے انہوں نے کس نے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں رکھا, ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کس نے رکھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی وہ یہ اس طرح کا کنیا مشہور کرا دیتا ہے, تو پھر لوگ اسی کنیا سے اس کو پکارتے ہیں. تو اس کنیا کس نے رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم. پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں فلانی اس کے فلان کے ابا ہیں, تو یہ اس کا ابو بکر سے کیا تعلق؟ اس کا ابو بکر ابن قحافہ جو ان کا پہلا خلیفہ, اس سے کیا تعلق؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ احمد کا ابا, آپ کو کہنا احمد کا ابا, وہ ایک دوسرا بھی گاؤں میں ایک دوسرا شخص بھی ہے, وہ بھی احمد کا ابا ہے نا. تو میں نے اس کے محبت میں تو آپ کو احمد کا ابا نہیں کہا نا, میں نے آپ کو کہا اب احمد کا ابا, کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا احمد ہوگا, اس سے اس کا میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. عمر اور عثمان کے بارے میں. ہاں, اب آتے ہیں عمر کی طرح. عمر کی طرح آپ کہیں گے, شاید آپ یہ کہیں گے کہ عمر ابن ام سلمہ کے نام پہ رکھا ہے. نہیں, میں نہیں کہوں گا یہ. میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہ میں نے یہ سنا ہوا ہے. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں نا, دیکھیں ایک شخص کا نام, آپ یو کے میں رہتے ہیں, کتنے سال سے آپ یو کے میں ہیں, پیدائش وہیں کے؟ نہیں, جب میں 4 تھا پھر یو کے میں آیا تھا. اچھا, آپ کے شہر میں کتنے جارج رہتے ہیں؟ بہت ہیں. تو کوئی اگر شخص کا جارج وہاں پہ نام ہے, تو اس کا کیا جارج بش جو ہمارا صدر تھا امریکہ کا, اس کی محبت میں اسے جارج رکھا ہے؟ نہیں, کوئی ہو سکتا ہے مثلا کسی شخص کو بہت پسند آ گیا نا, جارج بش بہت پسند آ گیا, اس نے نام رکھ دیا جارج بش, لیکن یہ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. ضروری ہے بھائی. لیکن جب نہیں, لیکن عمر نے تو
گندے کام کیے تھے امام علی کے ساتھ. دیکھیں بھائی یہی بات یہی ہے کہ عمر اس زمانے میں، ایک میں بات سنیے آپ، عمر اس زمانے میں ایک عام نام تھا، اور بہت صحابہ تھے جن کے نام عمر تھے. یہ صرف عمر ابن الخطاب کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے صحابہ تھے جن کا نام عمر تھا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی بہت سارے صحابہ تھے جن کا نام عمر تھا. پہلی بات تو ہم کہتے ہیں جماعت مخالفین سے کہ آپ ثابت کریں، دو یہاں پہ دو باتیں آپ نے ثابت کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے عمر بن خطاب کی محبت میں، اور عمر کی جو ابن خطاب ہے اس کی محبت میں، اس کے احترام میں، اس لیے یہ کوئی روایت ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے، یہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے رکھا، ہو سکتا ہے ان کے ماموں نے رکھا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی لوگ نام رکھتے ہیں نا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد ہی نام رکھ دے. پہلی بات یہ ثابت کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نام رکھا ہے عمر. دوسری بات ہے عمر ابن الخطاب ہی کے محبت میں، عمر ابن الخطاب ہی کے محبت میں انہوں نے عمر نام رکھا ہے. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے، اور صحابہ اس زمانے میں عمر نام کے بہت سارے تھے. اب کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں صحابہ کی وہ کچھ بایوگرافیز ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سارے عمر ہیں، ایک عمر نہیں ہے، عمر نام کے صحابی صرف بہت زیادہ ہیں. تو یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ جماعت مخالفین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہے؟ نمبر ایک، اس کے کسی ماموں نے، کسی فرض کریں کہ کسی کوئی رشتہ دار نے، والدہ نے، وہ انہوں نے نہیں رکھا. دوسری بات، مثلا ہو سکتا ہے والدہ ان کا جو ہے نا، ان کا کوئی چچا رہا، اس کا نام عمر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے اس نے اپنے اس کے محبت میں رکھا ہو. والدہ ہے ان کا کوئی ہے، مثلا ماموں ہے، وہ کوئی کسی کو جانتا ہے، اس نام سے اس کو پیارا لگتا ہے، یا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہو لیکن کسی اور عمر کے محبت میں. آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ ہمارے لیے حدیث لا دیں، ثابت کریں کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے عمر ابن الخطاب کی محبت میں. ایک دفعہ آپ انتظار کریں، میں ایک کتاب آپ کو دکھاتا ہوں. عثمان کے بارے میں بھی ہے، عثمان کے بارے میں آج بتاتے ہیں. ابھی عمر کی باری ہے نا، عمر کی باری، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے اس کا نام عمر تھا. ملاحظہ فرمائیے. عمر بعض شاید ہوگا. اجازت دیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب دکھاتا ہوں. کوئی بات. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن الترمذی. کیا ہے کتاب؟ سنن الترمذی. سنن الترمذی. جی ہاں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سنن الترمذی چاپ دار الفکر، جو سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 645، یہ ہے حدیث نمبر 2217. حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا الفرج ابو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن عامر ابن علي عن علي بن ابی طالب، کہ محمد ابن عامر ابن علی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں. یہ دیکھیں عامر، محمد ابن عامر. دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ ہے عمر، عین میم را. میں لکھتا ہوں آپ کے لیے، مانیٹر پہ لکھتا ہوں، آپ دیکھیں. پہ کمپیوٹر ہمارا جو ہے، ٹھیک ہے، میں کاغذ پہ لکھتا ہوں کیونکہ جو ہمارا مانیٹر ہے وہ کام نہیں دے رہا، فریز ہو گیا. اچھا ملاحظہ کریں عزیزو، یہ ہے عامر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہے عامر، یہ ہے عمر. یہ عامر ہے، یہ عمر ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ شروع کے زمانے میں عربی زبان میں دونوں ایک طرح لکھا جاتا تھا، عین میم را، عمر یا عامر. اردو زبان میں لکھیں گے نا اس طرح لکھیں گے عمر. لیکن بعد میں اس دونوں میں کیوں کہتے ہیں عمرو بن العاص کہتے ہیں نا، یہ اس طرح بہت سارے صحابہ گزرے ہیں جن کا نام عمر ہے اور عمر. یہ لکھے ایک الفاظ، حروف ان کے ایک ہے، عین میم را. کیونکہ ان میں کنفیوژن ہوتا تھا، تو بعد میں عربوں نے جب کتابت کیا تو کیا ہوا ہے کہ کتابت کی تو جو امر ہے اس میں رفیع حالت میں اور اللہ آپ کا بھلا کرے جری حالت میں واو اضافہ کیا ہے، اور جب یہ منصوب ہوتا ہے تو اس میں الف اضافہ کرتے ہیں عمرن. لیکن یہ واو اور یہ الف پڑھا نہیں جاتا، یہ صرف کس لیے؟ کنفیوژن دور کرنے کے لیے، تاکہ اس میں
وہ اختلاط نہ ہو، اس میں اشتباہ نہ ہو، وَإِلَّا لفظ ایک ہی ہے. تو یہ اور یہ بعد میں شروع ہوا ہے. یہ شروع میں جیسے عربی میں نقطے نہیں ہوتے تھے، نقطے قرآن مجید کے بھی نقطے نہیں ہوتے تھے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ سب بغیر نقطے کے لکھے جاتے تھے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ نون ہے یا با ہے. مثلا الرحیم، مثلا یہاں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اس طرح کا اگر کوئی جملہ آ جائے نا، یہ رحی ہا یا میم، یہ آ گیا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ نقطے نہیں ہوتے تھے یہ رجیم ہے یا رحیم ہے. تو اگر بعد میں نقطے جب لگائے گئے تو نقطوں کے بعد یہ یا کو بولا کہ 2 نقطے لگاؤ، اگر با ہے تو 1 نقطہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا. تو شروع میں یہ نہیں ہوتے تھے، یہ رسم الخط اس طرح نہیں ہوتا تھا شروع میں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، تو یہ کہنا کہ اس کا نام عمر تھا، یہ خود بھی محل سوال ہے، یہ خود بھی محل سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے سنن ترمذی میں اور بعض دوسرے کتب میں ذکر ہے اس کا نام عمر ہو، عامر. اب مان لیا، چلیں مان لیا کہ اس کا نام کیا ہے، ان کا نام ہے عمر. تو کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ عمر بن الخطاب کی محبت میں رکھا گیا ہے؟ یہ ہمیں ثابت کریں. یہ تو ہے نہیں ان کے پاس، صرف ایک شخص کا نام جارج ہے آپ کی یو کے میں، ٹھیک ہے نا. اب میں ادعا کروں کہ یو کے والوں کو بہت محبت ہے جارج بش سے، یہ تو کوئی ادعا نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں، صحیح ہے، عثمان کی طرف آ جائیں بھائی. جی آ جائیں، بالکل جی. ایک منٹ، عثمان یہ میں کتاب لینے کے لیے جاتا ہوں. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ عثمان بن مدعون کے اوپر نام؟ ہاں بالکل وہی کہیں گے نا، آپ کو کتاب دکھائیں گے. میرا کوشچن ہے کہ ایک منٹ جواب دینے دو پھر آپ سوال کریں، ٹھیک ہے نا. کوئی بات نہیں. یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی. یہ بنی امیہ کے آدمی ہے بھائی، یہ مؤرخ ہیں، یہ بنی امیہ خود اموی ہیں. یہ ملاحظہ فرمائی، یہاں پر مقاتل الطالبین ابو الفرج الاصفہانی کی کتاب ہے. یہاں پہ بیروت دارالمرتضیٰ میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ ویسے زیدی ہیں لیکن یہ شیعہ اثنا عشری نہیں، اور یہ بنی امیہ سے بھی ان کا تعلق ہے. 1430 2009 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں نقل کرتے ہیں، وہ عثمان ابن علی ابن ابی طالب الذی روی عن علی انہ قال، عثمان ابن علی ابن ابی طالب وہی ہیں جن کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انما سمیتہ باسم اخی عثمان ابن مظعون، کہ ہم نے ان کو اس کا نام میں نے رکھا ہے، عثمان رکھا ہے. کس لیے عثمان رکھا ہے؟ اس لیے اپنے بھائی عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں شہید ہو گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، وہ بہت کٹر شیعہ تھے، ان کی محبت میں رکھا ہے میں نے. اور جہاں تک ابو بکر کی بات ہے، ملاحظہ فرمائیے، ابو بکر، یہ بھی میں دکھاؤں، ایک منٹ یار انتظار کرو. اسی کتاب میں ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب، ہاں، لم یعرف اسمہ، اس کا اسم نہیں معلوم، یہاں پہ لکھا ہے. لیکن میں نے دیکھا اس کا نام، اب مجھے یاد پڑتا ہے یہیں پہ لکھا ہے اس کا نام عبداللہ تھا. ایک منٹ، اچھا، لم یعرف اسمہ، اس کا اسم نہیں معلوم. اچھا یہاں مجھے غلطی ہو گئی، اس نے لکھا اس کا اسم نہیں معلوم، نام اس کا نہیں معلوم، اس کا کنیا ہے ابو بکر. اچھا اور مزید کیا پوچھنا ہے آپ نے، حکم کریں. اس کی سند کیسی ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ صحیح ہے؟ کون سی ہے؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو امام علی نے کہا تھا کہ میں نے عثمان بن نہیں، اس کی سند ایسی سند، یہ شیعوں کی کتاب تو نہیں، یہ زیدیوں کی کتاب. اس کی سند ہمارے نزدیک اتنی وہ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کی کتابیں جو ہے نا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ سند کی تحقیق میں آپ کو کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جا کر بتاؤں گا. یہ سند جو ہوتی ہیں، یہ تاریخ لکھنے والے اور مغازی لکھنے والے، ان کے پرانے زمانے میں اس کے اسکالرز اور ہوتے تھے اس فیلڈ کے، اور حدیث کے اور ہوتے تھے. تو حدیث والے جو ہوتے ہیں وہ اکثر جرح کرتے تھے مغازی والوں کے اور تفسیر والوں کے، لکھنے والوں کے. اس لیے جماعت عمریہ کے پاس اکثر جو روایت تاریخ کے ہیں، انصاب کے ہیں، اور اکثر روایات جو مغازی کے ہیں، انہوں نے اس کی جرح کی ہوئی ہے پرانے زمانے، کیونکہ علماء کے اندر آپس میں تقابل تھا، آپس میں تخاصم تھا، وہ ایک دوسرے کو اتنے نہیں مانتے تھے. تو اگر آپ ابھی تاریخ طبری میں آ جائیں کہ اس کے حدیث نکالیں کہ کس میں اس میں اسانید کتنے صحیح ہیں، وہ اسانید اتنے آپ کو صحیح نہیں ملیں گے. لیکن اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ غیر معتبر ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. کہ یہ بھائی پہلی بات ہے کہ وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ حدیث والے صرف اپنے جو محدثین تھے ان کے متعلق انہوں نے ان کے نام لکھتے تھے. تو بہت سارے جو تاریخ والے تھے ان کے متعلق وہ نام کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مجاہیل میں ہیں. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ
دوسرے جو فنون میں علماء تھے ان کی وہ جرح کرتے تھے، ان کو وہ صحیح نہیں مانتے تھے، تو اس کی برائی بیان کرتے تھے، کیونکہ عقیدے میں اختلاف ہوتا تھا یا فن میں اختلاف ہوتا تھا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریلائبل سند کیا ہوتا ہے، معتمد سند کیا ہوتا ہے. تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ سند کا جو کھیل ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ صرف ایک کھیل ہے، ایک گیم ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کا کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ ان کے علماء جو جرح کرتے تھے، ان کی جرح کسی سچ کے بنا پر نہیں ہوتا تھا، وہ تعصب کے بنا پر، جھوٹ کے بنا پر، اور اور اللہ آپ کا بھلا کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کے بنا پر، ان وجوہات کے بنا پر یہ جرح کرتے تھے، رد کرتے تھے. بہرحال عثمان کے متعلق یہ حدیث ہے، یا شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ابو الفرج اصفہانی کی کتاب میں ہے کہ اس میں عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا گیا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں یہ عثمان بن عفان کے نام پہ رکھا گیا نا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ملاحظہ کر رہے ہیں آپ نا بھائی؟ آپ سن رہے ہیں ہمارے بھائی؟ ہاں. وہ اپنی کتاب میں ہمیں دکھائیں کہ عثمان نام کے صحابی تو بہت سارے تھے. عثمان نام کے صحابی تو ایک تو نہیں تھے، کئی ایک صحابی تھے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نام عثمان کے نام پہ رکھا گیا ہے، عثمان بن عفان کے نام پہ، تو اس کی حدیث ہمیں دکھائیں. وہ ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے. کم از کم یہ تو ایک حدیث تو ہے کہ عثمان جو نام رکھا گیا عثمان بن مظعون کے متعلق رکھا گیا. اس کی سند نہیں ہے، ابو الفرج اصفہانی اس کا سند ذکر نہیں کرتا، کہتا ہے یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت موجود ہے. اگر وہ کہتے ہیں یہ عثمان بن عفان کے محبت میں رکھا گیا، اس کی حدیث دکھائیں یہ عثمان بن عفان کی یاد کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی سمجھ آ گئی. لیکن امام علی یہ ناموں کو اوائڈ نہیں کریں گے کبھی؟ اگر کیا یہ تینوں نے ان کا یہ نام امام علی اوائڈ نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں اوائڈ کریں بھائی؟ وہ حرام نہیں ہے. ابھی جو ہے آپ حرام اس کو سمجھتے ہیں نا، ابھی حرام نہیں ہے. ابھی آپ حرام نہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی حرام ہے. عمر، لفظ عمر کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ایک شخص نام عمر اس کا نام ہے، اس نے برے کام کیے، یہ لفظ کا قصور تو نہیں ہے کہ یہ لفظ ہی گندا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب ایک شخص یزید نے بڑے کام کیے، بڑے، وہ تو بہت مجرم آدمی تھا، لیکن لفظ یزید تو یہ تو اب آپ کے ذہن میں ہے یہ برا ہے. لیکن پرانے زمانے میں بہت سارے شیعہ تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا نام معاویہ ہوتا تھا، ان کا نام یزید ہوتا تھا. وہ برے بھی نہیں مانتے تھے، ائمہ علیہ السلام منع بھی نہیں کرتے تھے. یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی منع ہے کہ آپ اس کو اس طرح نام نہیں رکھ سکتے. یہ وہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے، یزید نے جرم کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحابی ہوتے تھے جن کا نام شمر ہوتا تھا، شمر. ائمہ علیہ السلام منع نہیں کرتے تھے تم اپنا نام چینج کرو، یہ بھائی برا لفظ ہے. نہیں، کیونکہ وہ یہ لوگ نام رکھتے تھے، یہ عرب میں یہ رسم ہوتا تھا، یہ نام عربی رسم ہے. جیسے آپ کی UK میں رسم ہے، جورج نام رکھتے ہیں، تامس نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹام بہت ہے آپ کے ملک میں، ٹام نہیں ہے بہت؟ جی بالکل جی. ہاں، تامس نام ہے بھائی. وہ اسی طرح وہاں عرب میں اس طرح کے نام ہوتے تھے. کسی کا نام شمر ہے، کسی کا نام یزید ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے. تو ابھی جو ہے، ابھی ہم دوسرے زمانے میں رہ رہے ہیں بھائی. اب ہم زمانے میں رسوم بدل چکے ہیں، ذہنیات لوگوں کے بدل چکے ہیں. اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ نام، یہ کردار اتنے گندے تھے، یزید مثلا، یہ لفظ ہی گندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس زمانے میں یہ فکر، یہ سوچ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یزید مجرم آدمی تھا، ہاں، لیکن یہ کامن نام ہے. بہت سارے لوگ یزید ہیں، وہ سب برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے، وہ زمانہ اور زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اب آپ جو ہے نا ایک چیز کو اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو جج کر رہے ہیں. اور حکم کرو بھائی. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال کہ اگر سارے رسول، سارے نبی معصوم تھے یا نہیں؟ کیونکہ حال رسول سے مراد کون ہے؟ جو حال رسول اہل بیت علیہ السلام. یہ اہل بیت اور خالی سارے رسول، جیسے حضرت آدم کا لکھا ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ انہوں نے، آج کسی نے سوال کیا تھا، اس کا ہم نے جواب دے دیا بھائی. اس کا جواب دے دیا بھائی. وہ آل رسول نہیں ہے، آدم علیہ السلام آل رسول نہیں ہے. میں آل کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خالی رسول کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سارے جو نبی تھے. اچھا. کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں نے منع کیا تھا کہ
حضرت آدم سے کہ اس درخت کے پاس نہیں جاؤ. پھر یہ کوئی گناہ نہیں؟ وہ ایسی گناہ نہیں تھے. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں ایک فعل منع ہے نا, ایک فعل منع ہے جس پہ انسان کو جہنم جانا پڑتا ہے, جہنم کا مستحق ہوتا ہے, وہ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, حرام ہو, آپ نماز چھوڑ دیں تو آپ جہنم جائیں گے, یا حداقل جہنم کا استحقاق ہوگا. آپ اللہ کو حق ہوگا کہ آپ کو لیجیٹیمیٹلی کہاں جہنم بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز چھوڑ دی, آپ نے شراب پیا. وہ جو درخت سے کھانے والی بات تھی وہ اس طرح کی حرام نہیں تھی, منع کیا تھا, لیکن اس طرح کا وہاں پہ جنت میں تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح تھا کہ اگر وہ نہ کھاتے تو بہتر تھا, نہ کھاتے تو بہتر تھا, لیکن اس طرح نہیں تھے کہ اگر وہ انہوں نے کھا لیا تو ایسا وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کو پھر سزا کیوں ملی کہ وہ زمین پہ آئیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اسی لیے تھا نا کہ وہ زمین پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ بنایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ زمین پہ آ جائیں. وہ شروع سے بنانے سے پہلے بھی ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے جب اللہ کو وہ جنت میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین بھیج دیا کہ اب تم زمین میں جاؤ, وہاں پہ رہو. اور یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ کوئی اگر زمین میں رہتا ہے تو یہ اس کی پنشمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی یہ پنشمنٹ کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ زمین ابھی اور آپ زمین میں رہنا, یہ کوئی پنشمنٹ ہے. اور جو حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, ہاں وہ ظلم ہے کہ جو میرے قوم سمجھتی ہیں, وہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ قوم کے نزدیک ان کی قوم سمجھتے تھے کہ یہ ظالم ہے. ان قوم کے نظر میں جو میں نے ظلم کیا ہے, یہ اللہ اس کو میرے نام کو تو صاف کر دے قوم کے سامنے. اس کا مراد یہ ہے, قوم سمجھتے تھے کہ یہ قاتل آدمی, مجرم آدمی, یا فرار ہو گئے. ہاں جی وہ کیوں کہتے ہیں فاغفر لی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں؟ اس سے مغفرت سے بھی یہی مراد ہے کہ مجھے میرے قوم کے سامنے خوشنام کر دیں. اوکے ٹھیک ہے. اور تیسری بات تھی حضرت یونس کے بارے میں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں ظالمین میں سے ہوں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی وہ اس کی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے, اوپر میں دیکھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی انبیاء علیہ السلام معصوم ہے, وہ بھی میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو, ابھی میرے ذہن میں نہیں, اس کے متعلق بھی حدیث ہے, روایت ہے. کوئی آیتیں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ یہ معصوم ہی ہے؟ آیت قرآن کی احادیث ہیں, آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ نے انبیاء کو معصوم قرار دیا ہے, یا قرآن میں کوئی آیت ہو, مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ احادیث میں ہے. ٹھیک ہے. اوکے بس یہی تھا جی, یہی سب. اوکے, اللہ حافظ. خدا آپ کو عزت ہے, بہت مہربانی. آپ کو بھی بہت مہربانی. میں آپ کو کچھ کتابیں دکھانا چاہتا تھا, لیکن کیا ہوا کہ کمپیوٹر فریز ہو گیا تھا, اسکین نہیں دکھا سکا آپ کو. تو یہ کتاب ہے, اب کمپیوٹر سے ہی ہو گیا, استیعاب فی معرفت الاصحاب. کتاب استیعاب جو ہے ابن عبد البر کی, اور یہ بھی ایک کٹر انٹائشی آدمی ہے, جماعت عمریہ کے بہت بڑے محققین میں سے ہیں. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب, مجلد ثالث, چھاپ دار الجیل بیروت, صفحہ سند 1992 میں چھپی ہے کتاب. باب عمر کتنے صحابی عمر گزرے ہیں؟ کہتا ہے ایک عمر بن الخطاب ہے. ٹھیک ہے نا, 1878 عمر بن الخطاب. اس کے بعد کون ہے؟ عمر بن سراقہ, یہ بھی صحابی ہیں. عمر بن سراقہ. عمر بن سعد, یہ بھی صحابی ہیں. ابو کمشہ الانماری, وہ مشہور بکنیت ہے, اس کو ابو کبشہ کے نام سے معروف ہے, لیکن اس کا نام عمر بن سعد ہے. دوسرا صحابی عمر بن سفیان, عمر بن ابی سلمہ. ٹھیک ہے نا, یہ سب کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے, 1883 عمر ابن عمیر ابن عدی ابن نابی الانصاری, قبیلہ بنی سلم میں سے. عمر ابن ابی عوف النخعی, صحابی ہیں. عمر ابن یزید الکعبی الخزاعی, یہ سب صحابی ہیں. کتنے صحابی ہو گئے؟ 6 7 8 صحابی ہو گئے نا, یہ سب صحابی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کہتے ہو کہ جماعت عمریہ کا ادعا ہے کہ نام عمر رکھا ہے, نام بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ نام بیٹے کا نام عمر رکھا ہے, اور یہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات ہے ثابت کرو اس کا نام عمر تھا, عامر نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, آپ یہ تو ترمذی میں تو ہے کہ اس کا نام عمر تھا, پہلی بات. چلو مان لیا عمر ہے, تو تم ثابت کرو کہ نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہے, کسی اور نے نہیں رکھا ہے. بھائی مامون ہے,
کسی اور نے، چاچے نے، کسی اور نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے بھی درگزر کرتے ہیں. تم ثابت کرو، یہ حدیث لے کے آؤ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن الخطاب کی محبت میں رکھا ہے. دوسرے صحابہ جو تھے جن کا نام عمر تھا، اور جتنے صحابی گزرے ہوں گے جن کا نام تاریخ میں درج نہیں ہے، ان کا نام بھی عمر تھا، ان کی محبت میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا. یہ سب ثابت کرو، پھر ہم جواب دیں گے کہ عمر سے محبت ہے یا نہیں.